ہمیں کسی انسان کی اگر ایک عادت سے نفرت ہوتی ہے نا ہمیں بعض اوقات کے اس انسانوں کی عادتوں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس انسان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. کس سے نفرت کی جاتی ہے؟ گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، انسان سے ہمدردی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اسی انداز کو اپنایا ہے کہ ان کے باقی معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کلیم کہ اللہ کی اولاد ہے، اس میں بالکل جو ہے وہ غلطی ہے اور وہ غلط بات کہہ رہے ہیں. وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ ہی ان کے آبا جو ہیں ان کے پاس علم ہے. اب آپ کو میں ایک فرق بتاؤں گی، آپ کے سامنے آیت ہے. جب اسی دور کے مشرکین کی بات ہوئی جو رسول اللہ کے دور میں موجود تھے، نصارہ ہوں یا قریش ہوں، تو لفظ آیا تھا ماں، اور آپ کو کہا تھا ماں اسٹرانگ نیگیشن کے لیے آتا ہے. جب آبا و اجداد کے لیے بات آئی تو ماں آیا یا لا آیا؟ لا آیا. لا آبائہم، یعنی نیگیشن کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آبا جو نیگیٹ کر رہے تھے ان کے پاس کتاب نہیں تھی، سنی سنائی باتیں تھیں، ان کے پاس رسول نہیں تھا. تم آج اس دور میں موجود ہو جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور تم رسول کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے ہوتے ہوئے اگر پھر بھی کہو گے کہ اللہ کی اولاد ہے تو تم ایک بڑا غلط کام کر رہے ہو. اس لیے ان لوگوں کی جو کرنٹلی موجود تھے اور مشرکین تھے ان کی اسٹرانگ نیگیشن کی گئی ہے، آباء و اجداد کے مقابلے میں ان کی ویک نیگیشن کی گئی ہے، اس اپروچ کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہ آیا ہو. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. کتنی بڑی سخت بات ہے، کتنی گریو بات ہے جو اپنی بات منہ سے نکالتے ہو، یعنی کہ بغیر علم کے تم کوئی بات کہتے ہو. آپ کو بتا دیا جب اللہ نے کسی ڈیوائن اسکرپچر میں یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ کی اولاد ہے، تو کیسے کوئی آج کلیم کر سکتا ہے کہ فلاں اللہ کی اولاد ہے؟ اللہ نے کہا یہ بہت سخت بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو. اور یاد رکھیں اللہ کے بارے میں کوئی بات بغیر علم کے کہنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے. اس کو کہتے ہیں افتراء علی اللہ. اور افتراء علی اللہ اسکالرز نے جو ڈیرائیو کیا ہے قرآن کی آیات سے، وہ کہتے ہیں افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا، اپنی طرف سے اللہ کے اوپر کوئی بات کہنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور بعض اوقات بعض آیات کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور جب آپ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کو کیٹیگرائز کر لیجئے، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا رسول کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو یا اسلام کے بارے میں جھوٹ کہنا ہو، یہ سب اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. اس لیے کہ رسول جو کہتا ہے وہ اصل میں کس کی طرف سے آتا ہے؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے. تو چاہے اسلام ہو یا رسول اللہ ہو یا قرآن ہو یا اللہ تعالیٰ ہو، اپنی طرف سے اگر ہم اپنے کلیمز اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ہم افتراء علی اللہ کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اور جو انسان بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اصل میں شیطان کے وسپر کی وجہ سے باندھتا ہے، شیطان کا ساتھی بنا ہوتا ہے، شیطان کو اس نے اپنا قرین بنایا ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ برائی کا اور فحش کہنے کا. فحش صرف آپ کے لباس میں نہیں ہوتا، فحش انسان کی زبان میں بھی ہوتا ہے، اور ہر وہ بات جو نامناسب ہوگی وہ فحش کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور شیطان کیسا فحش سکھاتا ہے کہ تم وہ کہو جس کو اللہ کی طرف سے نہیں کہا گیا. یہ بہت سخت معاملہ ہے. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا، جیسے یہاں پر الفاظ بھی بہت سخت آئے ہیں، کبرت کلمتن، عربی زبان میں ایک بہت جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ غصے والے انداز میں کہنے والا، کرس والے انداز میں کہنے والا انداز ہے، بہت بڑی گریو بات ہے جو تم اپنی زبانوں سے اپنے منہوں سے نکالتے ہو. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ جھوٹ کو اٹیچ کیا جائے، اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جائے جس کو اللہ نے اپنے بارے میں نہیں کہا. کتنے کلیم سے ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے فلاں بزرگ کے مزار میں فلاں دروازے سے گزر جاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، قرآن میں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کیسے پتا چلا؟
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس کے جنت میں جانے کی دعا کرو. یہ مت کہو یہ تو بہت جنتی ہیں. آپ کو کس نے بتایا جنتی ہیں؟ کیا فرشتے نے آ کے آپ کو ان کی تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ لکھا ہوا دکھا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ اس طرح کے کلیم کسی کے جانے کے بعد مت کرو. یہ ذمہ داری آپ اور میں اپنے اوپر نہیں لے سکتے. اسی طرح سے ایک اور آج کے معاشرے کا بہت بڑا چیلنج اور فتنہ، سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ بہت زیادہ کیئرفل رہیں. ہر حدیث آگے فارورڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی. آئی ایم سوری ٹو سے، آئی ووڈ لائک ٹو سے اٹ بیماری، بیکاز میں واٹس ایپ خود بھی یوز کرتی ہوں، میں سوشل میڈیا فیس بک خود بھی یوز کرتی ہوں، لیکن میں بہت مختلف انداز میں استعمال کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو لوگ میرے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ مجھے کوئی بھی لمبا میسج بھیجیں گے یا ویڈیو بھیجیں گے تو میں نہیں دیکھوں گی. میں سمپل کلیئر چیٹ کر دیتی ہوں. یوزلی میں ہر ہفتے ایک ہفتے کے بعد اپنے موبائل میں ساری کلیئر چیٹس کر رہی ہوتی ہوں. میں کچھ بھی آٹو ڈاؤن لوڈ میں نے بند کیا ہوا ہے. فیس بک میں اسکرول نہیں کرتی ہوں کبھی بھی اپنا. میں فیس بک کے جو پیجز میں نے بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں پوسٹ کرتی ہوں، وہاں سے ہٹ جاتی ہوں. یہ فیس بک جتنا انسانوں کو فائدہ دے رہا ہے یہ اتنا انسانوں کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. اور ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے لگتا ہے کہ واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو، ہماری عمر کی خواتین زیادہ تر ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ فیس بک اور واٹس ایپ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے کہ جو بھی دین سے ریلیٹڈ میسج آئے گا جب تک میں وہ سارے گروپس میں اور سارے کانٹیکٹس میں فارورڈ نہیں کر دوں گی جب تک جو ہے وہ میری فجر قبول نہیں ہوگی. اور ایسے لگتا ہے ہم کھٹ 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 کھٹ، اب تو سب موبائل میں اسمارٹ فونز میں یہی آپشن ہے نا، ٹک 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 ٹک، اب آپ سب کو فارورڈ کرتے ہیں. آنکھیں بند کر کے احادیث کو فارورڈ مت کریں. کئی مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ تو میں نے خود دیکھا اور اس کے علاوہ میں نے سنا کئی مرتبہ ہے، جس حدیث کو حدیث کہہ کے مینشن کیا گیا اور ایون اول تو ہر مرتبہ آپ کو ریفرنس نہیں لکھا ہوا ملتا، اور اگر ریفرنس لکھا ہوا بھی ملتا ہے تو آپ اس کتاب میں اس کو ڈھونڈیں اس حدیث کو. 3 مرتبہ تو کم سے کم میں نے کیا ہے. انفیکٹ نمبر لکھا ہوا تھا حدیث کا ریفرنس کے ساتھ، لیکن اس جگہ پر وہ حدیث کتاب میں موجود نہیں تھی. یہ آنکھیں بند کر کے کرنے والا کام نہیں ہے. اس سے بہتر ہے خدا را آپ 5 روپے صدقہ کر دیں، وہ ایک اچھی نیکی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 رکوع قرآن کا پڑھ لیجئے. اس سے بہتر ہے کہ آپ 1 آیت حفظ کر لیجئے. لیکن یہ آنکھیں بند کر کے سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز کو آگے پیچھے فارورڈ کرنا، شیئر کرنا، اور ہر آئے ہوئے میسج کو اپنا فرض سمجھنا کہ جب تک یہ میں نے نہ کیا اس سے مجھے جو ہے میرا روزہ قبول نہیں ہوگا. رمضان میں بھی ہمارا واٹس ایپ کا استعمال نہیں رکتا ہے. اس میں بہت محتاط ہو جائیں. کب کس وقت افطرا علی اللہ کی کیٹیگری میں یہ بات آ جائے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس چیز کو یہاں مینشن کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو نہیں کہی جو یہ بات اپنے منہوں سے کہتے ہیں. بہت سخت حدیث کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. صحیح حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو کوئی مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گڑے گا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اور جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بہت سی ایسی احادیث سرکولیٹ ہوتی رہتی ہیں جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہیں، جو کہ گھڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو اور مجھے علم نہیں ہے کہ ہم فلٹر لگا کر چیک کر سکیں، علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ ہم حدیث پڑھ کر بتا سکیں کہ یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، ضعیف ہے، حسن ہے یا صحیح ہے؟ 99% لوگ نہیں جانتے. تو کیوں اپنے کندھوں پر ایسی ذمہ داری لیتے ہیں؟ اگر آپ کو بہت درد ہے لوگوں کا اور ان تک علم پہنچانے کا تو پلیز ان کو اپنے ساتھ پکڑ کر کسی قرآن کی کلاس میں لے جائیں. یہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر آپ ان کو سنانا چاہتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ انشاءاللہ اوتھینٹک ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ شیطان زیادہ تر لوگوں کو اللہ پر جھوٹ باندھنے کے لیے ایک اور اینگل بھی دکھاتا ہے. جنرلی ہمارے معاشرے میں دین کے معاملے میں وہی کیا جاتا ہے اور وہی پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نے یہی سنا ہے اپنے بڑوں سے. ہم یہی سنتے ہیں نا، ہم نے یہی سنا ہے. کیا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور یہی سنا ہے، کیا یہ بغیر علم کے بولنا نہیں؟ یہ بھی تو بغیر علم کے بولنا ہے. اگر اللہ نے مجھے عقل دی ہے، اللہ نے مجھے 5 سینسز دیے ہیں، اللہ نے مجھے پڑھنے کی، اسکول کالج یونیورسٹی میں جانے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے ہر چیز مجھے گوگل پہ سرچ کرنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں خوب مارکیٹ پلیسز میں گھوم گھوم کے اور مالز میں گھوم گھوم کے لیٹسٹ کلیکشن اپنی ڈھونڈتی رہوں، تو کیا اللہ نے مجھے یہ توفیق نہیں دی کہ میں قرآن کی کلاسز کے اندر پہنچوں
اور دیکھوں اور چیک کروں کہ زندگی میں جن چیزوں کو میں دین کے نام پہ کرتی ہوں کیا وہ دین بھی ہیں کہ نہیں ہے. ورنہ میں بھی کہیں اسی کیٹیگری میں تو نہیں آ رہی ما لہم بہ من علم, کہ علم کوئی ہے نہیں اور میں اتنی بڑی بڑی باتیں اپنی طرف سے کہتی رہتی ہوں. یہ الزام ہوگا اللہ کے اوپر اور اللہ کے دین کے اوپر. آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ہم انسانوں میں یہ چیز انگرینڈ ہے کہ اگر کوئی ہم پر الزام لگا دے, ہمیں تو وہ بھی نہیں اچھا لگتا جو ہم میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تم مجھے کہہ کے جاؤ گی کہاں. کوئی آپ سے کہے کہ بھئی آپ بہت بولتی ہیں, تو آپ کہیں کیا بولتی ہوں, تو تم نہیں بولتی. یہ تو ہو گئی وہ بات جو ہم میں ہے. ہمیں جو بات نہ ہو اور کوئی ہم پر الزام لگائے, کوئی سلینڈر کرے تو کتنا برا لگتا ہے. اور اللہ نے یہ چیز ہم میں ڈالی ہے کہ انسان کو نیچرلی انکلینیشن ہوتا ہے کہ جب اس پر الزام لگتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے. تو ہم کیسے اللہ پر الزام لگا سکتے ہیں, ہم کیسے اللہ پر سلینڈر کر سکتے ہیں. احادیث کا مفہوم جو آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی ہستی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والی نہیں. لوگ اللہ پر کیسے کیسے الزام لگاتے ہیں, لوگ اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں گھڑتے ہیں, لوگ اللہ پر کیسی کیسی ایکوزیشنز لگاتے ہیں. تو کیا اللہ ہماری آکسیجن سک کر لیتا ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کھینچ لیتا ہے؟ تو کیا اللہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کو پھاڑ دیتا ہے؟ اللہ آسمان سے جو ہے آسمان کے ٹکڑے ہم پر برسانے لگتا ہے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بلکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اتنی ڈیفائنس, اتنی نافرمانی, اور پھر بھی اتنا کچھ مل رہا ہے دنیا میں, تو شیطان انسان کو اور نافرمانی کی طرف آگے بڑھا دیتا ہے. آپ سوچیں کبھی کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے, آپ کا اس کو دینے کو دل نہیں کرتا. جنرس ہونا تو بہت دور کی بات ہے. حقیقت ہے نا, ہم انسانوں کا حال یہ ہے. اور اللہ جس کی ہم کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں, جس کے احکامات کو ہم اپنے پیروں تلے روند رہے ہوتے ہیں, اور جس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, حالانکہ وہ سر کا تاج بنانے والے احکامات ہیں, اس کے باوجود آپ اللہ کی بینوولنس اور اللہ کی جنروسٹی دیکھتے ہیں. اور رزق دیتا ہے ہمیں, اور رزق دیتا ہے. شاید کہ میرا بندہ اس رزق کو استعمال کر کے اپنی عقل کو بھی استعمال کرے اور واپس پلٹ آئے. یاد رکھیں اللہ کو رجا ہے, امید ہے اپنے بندوں سے. اللہ کو ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے, تو کیا ہم اللہ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اتریں گے؟ اللہ تو رزق دیتا رہتا ہے ہماری نافرمانی کے باوجود, اور اللہ ان کو بھی دیتا تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, بہت بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے, یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے, اسکالرز کہتے ہیں یہ انسان اپنی عقل سے نہیں کہہ سکتا, نہ یہ عقل سے کہہ سکتا ہے اور نہ یہ علم سے کہہ سکتا ہے. یہ جس کو آپ کہتے ہیں نا انگریزی میں ہاٹ سپیچ, بس منہ سے نکلتی جاتی ہے انسان کے, اور پھر انسان جو ہے وہ اس کے اوپر پختہ ہوتا جاتا ہے. یہ بس ایسے آتا ہے. انہوں نے لٹرلی یہ کہنا کہ انہوں نے اپنے منہوں سے کہا ہے, تخرج من افواہہم کا عربی زبان سے مطلب بنے گا they literally invented this. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, کسی رسول نے نہیں بتایا, کوئی ان کی عقل ان کو اس طرف ڈائریکٹ نہیں کرتی, انہوں نے اس بات کو انوینٹ کیا ہے عقل کی روشنی کے بغیر اور وحی کی روشنی کے بغیر. آگے فرمایا اسی آیت میں ان یقولون الا کذبا, یہ نہیں کہتے مگر صرف جھوٹ, صرف اور صرف جھوٹ کہتے ہیں, اور جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے. قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر. اور جھوٹ جس لیول کا بھی بولا جائے, اور جہاں اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں رحمتیں برسیں, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں, تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ بھی کبھی اپنی زبان سے نہ بولوں, نہ خوف سے بولوں, نہ عادتاً بولوں, اور نہ کسی کے ڈر سے بولوں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان ایسا کر دے کہ ہماری زندگیوں میں سے اور ہمارے کرداروں میں سے جھوٹ بالکل نکل جائے. اس لیے کہ یاد رکھیں حدیث کا مفہوم آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے, ایک جھوٹ بولتا ہے, پھر دوسرا جھوٹ بولتا ہے, پھر تیسرا جھوٹ بولتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایک طرح سے کمپلسو لائر بن جاتا ہے, اور اللہ کے ہاں وہ کذاب سمجھا جاتا ہے. کذاب فعال کے وزن پر ہے, سخت جھوٹا, سخت جھوٹ بولنے والا. اور آپ نے ہمیشہ سے بچپن سے وہ بات سنی ہے کہ آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو بہتر ہے کہ ایک سچ بولیں, چاہے آپ کو لگے کہ کڑوا ہے, لیکن اللہ کو سچ بولنے والے لوگ پسند ہے.
سورہ مریم کی آیت نمبر 88 اور 88 سے 90 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہاں یہی مفہوم ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا بنا لیا ہے، جو اللہ پر افطرا کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب کیسے بھڑکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا ہے کہ رحمان نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے تو بڑی سخت بات کہی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ، قریب ہے کہ آسمان رپچر ہو جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضَ، اور زمین جو ہے وہ سپلٹ ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ کولیپس کر جائیں، اس بات پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہ آیت نمبر 5 جو ہے یہ اصل میں امت کے اندر اس وقت کے جو لوگ تھے، اس وقت کی جو قومیں تھیں اور آنے والی قوموں کے لیے بھی کلیئرٹی لے کر آیا ہے کہ قرآن مس انفارمیشن کو ٹھیک کرتا ہے۔ آج جب آپ قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں اور آپ کو قرآن اور احادیث سے وہ احکامات پتہ چلتے ہیں جو آپ کے خاندان کا حصہ نہیں ہیں، آپ کے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے والدین کی زندگیوں کا حصہ نہیں ہے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس انفارمیشن کو تھامیں گے، اس انفارمیشن کو جس کی آپ کو دلیل مل گئی، یا اس انفارمیشن کو جو آپ نسل در نسل چلتی ہوئی نظر دیکھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایصال ثواب کے طریقے، ایصال ثواب کے کئی طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اب جب آپ کے پاس علم آ جائے گا تو آپ ایصال ثواب کے لیے پھر کن طریقوں کو تھامیں گے؟ وہ طریقے جو ماں باپ کرتے چلے آ رہے ہیں، دادا دادی کرتے چلے آ رہے ہیں، یا وہ طریقے جن کی قرآن اور احادیث جو ہیں وہ ڈائریکشن دکھاتے ہیں؟ آپ کی اور میرے پاس چوائس موجود ہے۔ قرآن صلاحیت رکھتا ہے کہ اس مس انفارمیشن کو ٹھیک کر دے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، فَلَعَلَّكَ اصل میں ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ کمپاؤنڈ ہے، فا پلس لعل پلس کا، 3 ڈفرنٹ ورڈز کے ساتھ مل کر یہ فَلَعَلَّكَ بنا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تو شاید آپ تو باخِعٌ نَفْسَكَ اپنے آپ کو لٹرلی ہلاک کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو قتل کر لیں گے۔ لعل عربی زبان میں آتا ہے، ایک حرف ہوتا ہے، جیسے آپ میں سے جو سمجھنا چاہے وہ حرف کو وہ سمجھ لے۔ لعل حرف ہوتا ہے اور یہ آتا ہے 2 ایموشنز کے لیے، یا یہ آتا ہے امید دلانے کے لیے اور یا یہ آتا ہے خوف کے ایموشن سے، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، دونوں کیفیات کو بتاتا ہے لعل۔ جو باخِعٌ کا لفظ ہے، یہ باخِعٌ کا لفظ بہت ہی ڈیپ ورڈ ہے عربی زبان میں، اور باخِعٌ کا کوئی ایکولنٹ آپ کو اردو یا انگریزی میں ایگزیکٹ الفاظ نہیں ملتے ترجمہ کرنے کے لیے۔ اس کا لٹرلی مطلب یہ ہوتا ہے باخِعٌ ٹو ڈائی فرام ڈپریشن، غم کی وجہ سے اتنا غم بڑھنا کہ ایسے لگے کہ بس موت واقع ہو جائے گی۔ باخِعٌ آتا ہے کسی غم کو اپنے اوپر بہت حاوی کر لینا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا غم جو ہے وہ اصل میں آپ کو تکلیف دے گا، آپ کا غم آپ کو ڈپریس کرے گا۔ یہ بتائیں کیا انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ڈپریشن فری ہو سکتا ہے؟ ڈپریشن فری نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈپریشن نہیں ہوتا، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی کسی بات پر سٹریس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہمیں تو اسی بات پہ سٹریس ہو رہا تھا صبح 10 بجے سے کہ ہم نے جو بکلیٹس بھیجے ہیں پرنٹنگ کے لیے، پتہ نہیں وہ آتے ہیں آپ کے لیے ٹائم پہ کہ نہیں آتے، تو ڈپریشن تو کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے۔ غم اس دنیا کا حصہ ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم غم سے نجات پا نہیں سکتے، یہ غم کہیں نہ کہیں زندگی میں جو ہے وہ آتا رہے گا، چاہے غم ہو، اداسی ہو یا تکلیف ہو، یہ اس دنیا کے ایموشنز ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان کس کا بڑا ہو سکتا ہے اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ جب رسول اللہ کو غم ہوتا تھا تو آپ اور میں بھی ڈپریس ہوں گے، آپ کو اور مجھے بھی تکلیف ہوگی، آپ اور میں بھی اداس ہوں گے، آپ اور میں بھی ہرٹ ہوں گے، لوگ ہمیں ہرٹ کریں گے تو ہم ہرٹ ہوں گے، ہم انسان ہیں، ہم روبوٹس نہیں ہیں۔ لیکن مومن کون ہوتا ہے؟ جو ان سارے جذبات کے اندر، اس تکلیف میں، اس اداسی میں، اس ڈپریشن میں اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں تکلیف مجھے اور آپ کو تباہ کرنے نہیں آتی، تکلیف مجھے اور آپ کو دوبارہ اوپر اٹھانے کے لیے آتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں
کہ ہمیں خوشی اور غم میں سے زیادہ اللہ غم میں یاد آتا ہے، خوشی میں نہیں یاد آتا، اس لیے کہ اسی لیے خوشی زیادہ بڑا امتحان ہے. خوشیوں میں ہم اللہ کو زیادہ تر بھول جاتے ہیں، غم میں پھر بھی ہمیں اللہ یاد آتا ہے. تو جب غم آئے، جب ڈپریشن ہو، جب اداسی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے سے قریب کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور جو ہے وہ ایمان میں مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیں آپ غمگین نہ ہوں، اور آپ تو ایسے غمگین ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ اپنے آپ کو لٹرلی ہلاک کر لیں گے. اس جملے میں آپ کی اور میرے لیے بڑا سبق ہے، اور کئی اینگل سے سبق ہے. ایک تو بیسک سبق جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ کو اور مجھے اسلام کے ساتھ جڑنے میں، اسلام پر عمل کرنے میں، قرآن کے ساتھ جڑنے میں بھی پریشانیاں آئیں گی، اور آپ کو اور مجھے تکلیف ہوگی، رونا آئے گا، اور آپ اور میں اداس ہوں گے. رسول اللہ ہوئے تو ہم بھی ہوں گے. رسول اللہ کیوں ہوئے تھے؟ رسول اللہ اس لیے ہوئے تھے کہ آپ کو اس بات کا غم تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اتنا ایلوکوینٹ قرآن سن کر بھی اس پر ایمان نہیں لا رہے، یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے. ان کے سامنے وحی اتر رہی ہے، ان کے سامنے وہ سپیچ آ رہی ہے جس کا مقابلہ ان کے بڑے بڑے شعراء نہیں کر پا رہے، اس کے باوجود یہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرانی قوموں کی طرح جو ہیں وہ اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہ کریں، پھر بھی یہ بتوں کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں. یا نصارہ جو ہیں، جو اس دور کے نصارہ تھے، جو موجود تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سنانے کے اوپر بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے رہتے تھے. تو یہ چیز آپ کو دکھ دیتی تھی، یہ چیز آپ کو ہرٹ کرتی تھی. اس میں ہم سب کے لیے 3-4 لیسنز ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آگے کیا آیا ہے؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان کے آثار پر. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے اور لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے تو آپ منہ موڑ کر اپنے گھر نہیں چلے جایا کرتے تھے. نہیں سنتے؟ میں بھی نہیں سنا تھا. یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے بہت کوشش کی اپنے خاندان میں اللہ کی بات بتانے کی، مگر ہمارے خاندان والوں میں دل میں نرمی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے دل میں نرمی نہیں؟ آپ نے ان کا دل ڈائسیکٹ کر کے دیکھے؟ چیرا پھاڑی کیا آپ نے تو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کے لیے کیا آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے علی آثارہم. جب قریش کے لوگ آپ کی بات نہیں مانا کرتے تھے تب اپنے گھر میں جا کے اپنے نوافل کی نیت نہیں کر لیا کرتے تھے، وہ تو اپنی نیت رات میں کرتے تھے عبادت کی. آپ پیچھے پیچھے جاتے تھے لوگوں کے، بار بار بتاتے تھے، ان کو خلوص کے ساتھ بتاتے تھے، فکر اور درد کے ساتھ بتایا کرتے تھے. تو یہ سبق آپ کو اور مجھے بھی مل رہا ہے کہ جب آپ لوگوں کو، اور خاص طور پہ ہم سب جتنی یہاں پر مائیں بیٹھی ہیں، ہم سب کے لیے ہمارا سب سے زیادہ درد ہدایت پہنچا دینے کا کن کے لیے ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے. تو اولاد کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو بہن بھائیوں کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو ماں باپ کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی، آپ کو شوہر کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ دکھایا تو آپ نے کہا نہیں پوچھتا تو نہ پوچھیں، میرے پاس کون سا ٹائم ہے، باہر جا کے درس دے کے آ جاؤں گی. باہر جا کے درس دینا تو سب سے آسان کام ہے. اس وقت آپ لوگ جتنا کمفرٹیبل ہو کر مجھے سن رہے ہیں، اگر یہاں سب میری بہنیں اور میری کزنز آ کے بیٹھ جائیں تو پھر دیکھیں آپ کہیں گے اس سے اچھی نیند تو ہمیں کہیں آتی نہیں جتنی تمہارے درس میں آتی ہے. اور میں سچ بتا رہی ہوں آپ کو، میرے درس میں جو سب سے زیادہ سونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ میرے اپنے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، اٹس اے فیکٹ. آپ کے ساتھ آ کر بات کرنا تو سب سے آسان کام ہے، لیکن اپنے گھر والوں میں جا کر دین کی بات کرنا یہ وہی کرے گا جس کو ہمدردی ہوگی، جس کے دل میں دکھ ہوگا، جس کو درد ہوگا، جس کو خلوص ہوگا. اور یہی رسول اللہ کا حال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی یہ خلوص رکھا کرتے تھے. اور آپ کو اس بات پر غم ہوتا تھا، اس بات پر دکھ ہوتا تھا کہ یہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، یہ اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں اور یہ اللہ کے کلام کی قدر نہیں کر رہے. اس لیے کہ آگے آیت میں آیا اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آپ کو کس بات پر غمگین ہونا جو تھا آپ کی وجہ تھی؟ یا آپ اسفا کی کیٹیگری میں، غمگین ہونے کی کیٹیگری میں کیوں تھے؟ اس لیے کہ یہ اس پر ایمان نہیں لا رہے. بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہاں پر الحدیث جو ہے وہ کلام اللہ کے لیے آیا ہے، قرآن کے لیے آیا ہے، اللہ کی کتاب کے لیے آیا ہے. تو اس میں ایک اور اینگل جو اسکالرز بتاتے ہیں اسی آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص نظر آ رہا ہے. آپ جب لوگوں کو قرآن کی بات بتاتے تھے، اللہ کی بات بتاتے تھے، تو اپنی ایگو کے لیے نہیں بتاتے تھے،
آپ جب لوگوں کو بلاتے تھے تو اپنی شہرت کے لیے نہیں بلاتے تھے. آپ جب لوگوں کو بلاتے تھے تو اللہ کی بات سننے کے لیے بلاتے تھے. اس لیے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ مومن کا کام کیا ہے؟ ایفرٹ کرنا. اللہ ہماری ایفرٹ کاؤنٹ کرے گا. اللہ یہ کاؤنٹ نہیں کرے گا کہ کتنے لوگوں نے بیٹھ کر سنا. مثال کے طور پر آپ کہیں درس کے لیے جاتے ہیں اور آپ 4 دن تک لگاتار نوٹس بناتی رہتی ہیں, اور جب آپ کلاس میں جا کے پہنچتی ہیں تو وہاں پہ 2 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کہیں گی میں درس نہیں دے رہی, میں واپس گھر جا رہی ہوں. ایسا ہوگا؟ ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں. وہ جو آپ نے 4 دن لگائے وہ تو گئے اللہ کے پاس, اصل میں کاؤنٹر میں ایڈ ہو گئے سارے, اور وہ تھی ایفرٹ جو کاؤنٹ ہوگی. وہ سنا کتنے لوگوں نے, وہ تو بات کی کہانی ہے. وہ جس کے لیے ہم نے 4 دن پہلے سے ایفرٹ شروع کر دی تھی وہ کاؤنٹ ہو گئی الحمدللہ, اور اللہ تعالیٰ اسی پر بہترین اجر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو اور مجھے یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ اصل فکر اور اصل عقل والا انسان اور مومن خلوص کی فکر کرتا ہے, کوشش کی فکر کرتا ہے. اس پر غمزدہ نہ ہو کہ کتنے لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے. ان کو دیکھیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں, ان کو دیکھیں جو آپ کی قدر کر رہے ہیں. اور ایک اور تیسرا اینگل جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں رسول اللہ کو مینشن کیا اور ان لوگوں کو بعد میں مینشن کیا جو کہ ایمان نہیں لاتے. یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. جس کے لیے اسکالرز بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کاؤنسل کیا ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں تو پریشان مت ہوں, اپنا ایمان کمزور مت ہونے دیں, اپنے آپ کو مضبوط رکھیں, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر رکھیں, اللہ کو یاد رکھیں. ریجیکٹرز کی فکر نہیں ہوتی. ابھی آپ کو بتایا تھا پچھلی آیات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کافرین اور مکذبین کو مینشن نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ افرمیٹرز کو ویلیو کرتا ہے. جو بات مانتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے. جو مومن ہوتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے. جو گناہگار ہوتے ہیں بظاہر آپ کو فلرش ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں لیکن اصل کامیابی ان کو کبھی نصیب نہیں ہو سکتی. اور ایک اور اینگل اس آیت سے جو ذہن میں رکھنے کا ہے, جب رسول اللہ غم زدہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو دور کرنے کے لیے ان کو تسلی دی. ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی آپ کو یہی اینگل بتایا تھا کہ ہم ایسے انسان نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ نہ ہمیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہمیں پیاس لگتی ہے نہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, آپ مجھے کچھ بھی کہہ کے چلے جائیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایک اٹھ کر ابھی بھی بول دے گا کہ کیسی فضول باتیں کرتی ہیں, آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا. اگر کوئی ایک بھی آپ میں سے اٹھ کے بول دے تو ابھی جتنی روانی سے میں بول رہی ہوں اس کے بعد تو میں نہیں بول سکوں گی. انسان ہوں نا, چیز ہرٹ کر سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے. تو مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے کیا سکھایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ کو غم پہنچا, رسول اللہ تکلیف محسوس کر رہے تھے, رسول اللہ ڈسٹرب تھے, تو اللہ نے کاؤنسل کیا. جب آپ کے آس پاس لوگ ڈسٹرب ہوں فائنینشلی, ایموشنلی, اسپرچولی یا کسی بھی اینگل سے, تو آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ ہم ان کو کاؤنسل کریں, ان کو تسلی دیں, ان کو وقت دیں, ان کو سمجھائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. جس کو مصیبت میں دیکھیں اس ڈسٹریس کو دور کرنے کے لیے آپ جو کر سکتی ہیں, تسلی دے سکتی ہیں تسلی دیجیے, مدد کر سکتی ہیں مدد کیجیے, ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتی ہیں ان کی مشکل کو دور کرنے کے لیے قدم اٹھائیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھا کرتے تھے, آپ کسی کو مصیبہ میں دیکھا کرتے تھے تو اس کو ورڈز آف کمفرٹ کہا کرتے تھے, اس کو تسلی دینے والے الفاظ جو تھے وہ کہا کرتے تھے. حضرت جعفر کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر گئے اور ان کے جو یتیم بچے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا, ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا, اور جو حضرت جعفر کی بیوی تھی ان کے صبر کی تعریف کی. تو لوگوں کو کاؤنسل کریں, لوگوں کو جوڑنے والے بنے, لوگوں کو توڑنے والے نہ بنے. جب ایک انسان آپ کے سامنے اپنی کسی مشکل کے ساتھ آئے تو اس انسان کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں. بعض اوقات انسان کو فائنینشیل ہیلپ سے زیادہ آپ کے 2-4 جملوں کی, آپ کی محبت کی اور آپ کے ایموشنز کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ضرور کیجیے. اور یہاں جو یہ باقی ان کا لفظ آیا ہے, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, جو عبداللہ ابن عباس نے اس کا مفہوم لکھا ہے وہ لکھا ہے مہلک نفسک. یہ اصل میں باقی ان کا مطلب کیا ہوگا, یو ول کل یور سیلف. تو ڈپریشن کے لیے کبھی اس سٹیج پر مت جانے کی کوشش کیجیے گا. آپ اور میں
لوگوں تک بات پہنچائیں, آپ اور میں اللہ کی بات کو آگے لے کر جائیں, لیکن اگر لوگ نہ سنیں تو اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار نہیں کرنا. اپنے آپ کو تسلی دیجئے کہ جو کاؤنٹ کرنے والا ہے میرا اجر, اس نے الحمدللہ میرا اجر کاؤنٹ کر لیا. اور اسکالرز کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے ذریعے ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ اور میں اگر اللہ کی بات کو آگے پھیلانے والے بننا چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی زندگی میں تھامیں, تو آپ کو جینون لو لوگوں کے لیے رکھنا پڑے گا, جینونلی اخلاق بہتر کرنا پڑے گا, نرمی اور ٹالرنس لانی پڑے گی, پیپل آف کنڈکٹ بننا پڑے گا. جو عمل نہیں کر رہے ان پر کفر کے فتوے مت لگائیے, جو عمل میں ابھی دور ہیں ان کو اپنے سے نفرت کے ساتھ دور مت کیجیے. ہم سب انسان ہیں, آخر آپ اور میں بھی تو یہاں پہنچے ہیں کسی نہ کسی عمل میں, ابھی بھی تو بہت کمزوریاں ہیں. تو کیا ہم پرفیکٹ ہو گئے؟ اور اپنے آپ کو اگر ہم 15 سال 10 سال پہلے دیکھیں تو ہم بھی تو انہی حال حلیوں میں اور انہی کاموں میں بزی تھے, انہی مصروفیات میں بزی تھے جہاں آج دنیا بزی ہے. کسی نے تو ہمارا ہاتھ تھاما نا اللہ کی رحمت سے, کسی نے ہمارے کان پر بات ڈالی, کسی نے ہمارے حلیے کی پرواہ کیے بغیر ہمیں 2 باتیں قرآن کی بتائیں تو ہمارا دل کھلا. یہی کام آپ کو اور مجھے کرنا ہے, لوگوں کو تھامنے والے بن جائیں, لوگوں کو اٹھانے والے بن جائیں, لوگوں کو کمفرٹ دینے والے بن جائیں, لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں. اور یہ وہی انسان کرے گا جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا, جو قرآن کو انٹرنلائز کر لے گا. یہ جو یہاں پر آیت کے آخر میں اسفن کا لفظ آیا ہے, ایکسٹریم غم کے لیے اسفن کا لفظ آتا ہے, کسی چیز کے لیے ایکسٹریملی سوری ہونا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین اس بات پر سوچ سوچ کے ہوتے تھے کہ شاید میرے بتانے میں کمی ہے, شاید میری دعوت کا انداز ٹھیک نہیں ہے, ورنہ اللہ کے کلام میں تو کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, اللہ کا کلام تو قیم ہے, شاید میری بات جو ہے وہ بتانے کا انداز درست نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی طرف پلٹ نہیں پا رہے. اسی چیز کو یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر غمزدہ تھے کہ کیونکہ قرآن تو بالکل واضح ہے, قرآن بالکل جو ہے وہ ایمبیگیوٹی سے پاک ہے, لیکن اگر پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے بندے بننے کی طرف نہیں آ رہے, تو شاید میری محبت میں کمی ہے, میرے بتانے میں کمی ہے, میرے طریقے کی کمی ہے. یہی چیز انسان کو جو ہے وہ عمل میں آگے سے آگے دوڑاتی ہے, یہی چیز انسان کو انرجیٹک رکھتی ہے, اور آپ نے اور میں نے یہی کرنا ہے. دیکھیں, اس 1.5 گھنٹے میں بیٹھ کر کلاس اٹینڈ کر لینا اور نوٹس بنا لینا سب سے آسان کام ہے. جب آپ کے اوپر کوئی غصہ کرے, اور خاص طور پہ ماں باپ غصہ کرتے ہیں, جو یہاں بچیاں بیٹھی ہیں ماں باپ غصہ کرتے ہیں, یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کبھی ساس غصہ کر لیں, ہو سکتا ہے کبھی امی غصہ کر لیں, ہو سکتا ہے کبھی شوہر غصہ کر لیں. جتنا آپ کو علم آتا جائے گا شیطان آپ کو بہت اچھے جملے بولنا بھی سکھا دے گا. آپ نے یہ محسوس کیا؟ جس کا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو بات کا جواب دینے کے لیے بھی فوراً الفاظ ملنے لگ جاتے ہیں. شیطان یہاں سے جانے کے بعد ضرور ہمارے گھر میں سے کسی نہ کسی کو پرووک کرے گا, اور ہم کہتے ہیں شیطان تو بند ہے, تو پھر وہ پرووک کیسے کرے گا؟ وہ بچہ آپ کا بچہ ہے 5-7 سال کا, 10 سال کا, اور بہت ہی ڈیسنٹ تمیزدار بچہ ہے, ایٹیکیٹس والا بچہ ہے. آپ کا بچہ جس کے اوپر آپ نے 10 سال محنت کر کے بہت ہی باادب بچہ بنایا اس کو, وہ بچہ 1 مہینہ اپنے ایسے کزن کے ساتھ وقت گزارتا ہے جو بالکل کزن آ کے اس کے گھر میں رہتا ہے, اور وہ کزن ایسا ہے کہ جو ٹک کر 2 منٹ کے لیے صوفے پہ نہیں بیٹھ پاتا, جس کو پیار محبت سے بات کرنی نہیں آتی. جب یہ بچہ چلا جائے گا آپ کے بیٹے کا کزن, تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ آپ کے بیٹے پر آئے گا؟ اس 1 مہینے میں آپ کی 10 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے. اٹس اے سمپل ایکویشن. صحیح؟ ہم کہتے ہیں رمضان میں شیطان تو بند ہوتے ہیں, تو پھر لوگوں کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ کیوں آتا ہے لوگوں کو غصہ؟ اسی مثال کو اپنے اوپر فٹ کر لیجئے. جب ہم سال کے 11 مہینے شیطان کی کمپنی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, شیطان کے کہنے کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں, شیطان جو کہتا ہے ہم کہتے ہیں وی لسن اینڈ وی اوبے, تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ چاہے رمضان میں شیطان بند ہو, ہمارا نفس ویسے ہی حرکتیں کرنے لگتا ہے جیسی شیطان حرکتیں کرتا ہے. تو یاد رکھیں, اور ایک بات اور یاد رکھیں, آپ قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ آپ کو آزمائے گا. سورہ عنکبوت میں آتا ہے ام حسب الذین, جن لوگوں نے کیا گمان کیا ہے, ان یترکوا, کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے, وقالوا آمنا, جبکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے, وہم یفتنون, اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے, وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے,
تو جب آپ اور میں قرآن پڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ ٹیسٹ تو کرے گا. اچھا اتنا علم حاصل کر لیا تو ذرا بتاؤ عمل کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی رشتہ دار، بچہ، کوئی ماں باپ میں سے، ساس سسر میں سے، شوہر میں سے کسی کو غصہ آئے گا. اب کیا کرنا ہے آپ نے کہنا اچھا کمر پہ ہاتھ رکھا اور مجھے بھی جواب دینا آتا ہے. نہیں، صبر، خاموشی. رشتہ داروں کا دل اگر آپ نے اور میں نے جیتنا ہے تو ہم ان کو ڈائیلاگز کے ساتھ اور ڈیبیٹس کے ساتھ ان کا دل نہیں جیت سکتے. معاف کرنے والی بن جائیں، درگزر کرنے والی بن جائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے کردار میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری دنیا میں جو ٹیڑھ ہے اللہ اس ٹیڑھ کو دور کر دے. اللہ ہمیں اس آزمائشوں کے وقت میں قرآن کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ان آزمائشوں کے سیلاب کے اندر قرآن کو تھام لینے والا اور قرآن کا اینکر پکڑ لینے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں فرائض پر عمل کرنا آسان بنا دے. جزاک اللہ خیرا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.